السلام علیکم دوستو، میرا نام رمیز ہے۔ حسنات ٹی وی کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو ایک انفارمیشن دینے جا رہا ہوں کہ یہ جو قوم آرائی آج کل اس ہمارے ایشیا پورے میں خصوصاً پاکستان میں وابستہ ہے، ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ آرائیوں کی ہسٹری کیا ہے، یہ کہاں سے آئے، ان کا ذریعہ معاش کیا تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آرائی ذات کے آباء و اجداد اراہی فلسطینی عرب تھے جو 712 میں دریائے اردن کے کنارے آباد شہر اریحہ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ برصغیر میں داخل ہونے والی فوج کی تعداد 12,000 تھی، جس میں سے تقریباً 6,000 اراہی تھے۔ محمد بن قاسم تقریباً 4 سال تک سندھ میں رہے۔ اسی دوران گورنر عراق حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا۔ خلیفہ سلمان بن عبد الملک نے تخت نشینی کے بعد حجاج بن یوسف کے خاندان پر سخت ظلم ڈھائے۔ اسی دوران اس نے محمد بن قاسم کو، جو کہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور داماد ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے عرب واپس بلایا، جہاں وہ 7 ماہ تک قید رہے اور بعد میں انتقال کر گئے۔ خلیفہ کی ان ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے اریحہ فوجیوں نے اپنی آبائی وطن واپس نہ جانے اور برصغیر ہی میں قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خلیفہ کے عتاب سے بچنے کے لیے انہوں نے فوج کی ملازمت چھوڑ دی، کھیتی باڑی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ کچھ اشروں بعد وہ آہستہ آہستہ وسطی اور مشرقی پنجاب کی طرف چلے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی آگے نسلیں بڑھتی گئی۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اراہی سے اراہی اور پھر اراہی سے ارائیں کس طرح بن گئے۔ صدیوں تک غیر عرب علاقے میں رہنے اور مقامی آبادیوں کے ساتھ گل مل جانے کی وجہ سے یہ جو اراہی جو محمد بن قاسم کے ساتھ آئے تھے، اپنی زبان عربی چھوڑ کر اجمی ہو گئے۔ وہاں انہوں نے اپنی برصغیر کی مقامی زبانوں پر بھی گہرا اثر چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ برصغیر کی زبانوں میں بے شمار عربی الفاظ شامل ہوتے چلے گئے۔ مقامی لوگوں کے لیے عربی کے حرف ہے کا اصل تلفظ کرنا مشکل تھا، اور لفظ اراہی کے وقت کے ساتھ ساتھ ارائی اور پھر ارائی اور بالآخر ارائی بن گیا۔ ایک اور ضعیف روایت کے مطابق یوں بھی کتب میں لکھا ہے کہ ارائی آریان تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں، جس کا پتہ ہڑپہ سے چلتا ہے۔ یہاں وہ لوگ 3000 قبل مسیح آباد تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی موجود ہے کہ یہ لوگ وسط ایشیا ریاست سے برصغیر آئے تھے۔ چلو جو بھی ہو، برصغیر روایت کی تردید میں آج کی ارائی ذات کو ماضی کی اراہی ثابت کرنے والے کہتے ہیں۔ برصغیر میں بسنے والے دیگر مسلمانوں کے برخلاف ارائیوں کی 100% آبادی مسلمان ہے۔ اگر یہ کسی ارائی تہذیب آریان تہذیب کی نسل سے ہوتے تو آج یہ نو مسلم ذاتوں کی طرح آج ان کی اتنی کثیر آبادی کا 20-30% حصہ یقیناً ہندو یا سکھوں پر مشتمل ہوتا۔ محمد بن قاسم کے لشکر سے ارائی لفظ کی تشریح راجہ دہر کی قید میں ایک مسلمان لڑکی کی آواز پر لبیک کرنے والا 12,000 عوام کا لشکر لے کر 4 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلا حصے کا نام مقدمۃ البیش تھا، جو کہ تھوڑے سے آدمیوں پر مشتمل تھا۔ لشکر سے 3-4 میل آگے سے رستے کی رہنمائی کر رہا تھا۔ باقی دائیں طرف کا لشکر میمنہ اور بائیں طرف کا لشکر میسرا اور درمیان والے لشکر کا نام کلب تھا۔ ہر اسلامی لشکر کے ساتھ ایک جھنڈا ہوتا تھا، جس کی فوج ہر صورت میں بلند رکھتی تھی، اور جنگ کے اختتام پر یہ مفتوحہ زمین پر گاڑ دیا جاتا تھا۔ اس جھنڈے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات خود لڑے ان میں بھی ہے، اور صحابہ کرام نے ان کو گرانے سے بچانے کے لیے شہادتیں نوش فرمائی ہیں۔ اس فتح کے نشان والے جھنڈے کا نام ارائیہ ہوتا ہے۔ فتح کے بعد اس شامی فوج کے سپاہ کو ارائیہ کی نسبت سے ارائی کہا جانے لگا۔ لفظ ارائی عربی میں جب بولا جاتا ہے تو سننے میں ارائی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد لام بول نہیں جاتی۔ ارائی لفظ کو انگلش میں ارائن کہتے ہیں۔ انگلش دانوں نے جو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ آرین نے یورپ سے آ کر یہاں حملہ کیا اور آباد ہوئے۔
بالکل ٹھیک لکھا ہے، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت شام میں اسلامی خلافت اور دنیا کی سپر پاور تھی۔ اس سلطنت کے علاقے یورپ میں بھی تھے۔ اس وقت جب یہ لشکر شام کے جس علاقے سے بھیجا گیا وہ آج بھی شامی علاقہ یورپ کی حدود میں واقع ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ آرائی قوم برصغیر پاک و ہند میں عرب سے محمد بن قاسم کی قیادت میں ہی آئی تھی، جو بعد میں مستقل طور پر یہاں رہائش پذیر ہو گئی۔ ان میں زیادہ تر لوگ آج بھی کھیتی باڑی کے شعبے سے منسلک ہیں۔